کیا آپ کبھی سوچتی ہیں کہ کیا میرا شوہر واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ ہر آئی لو یو سچی محبت کی نشانی نہیں ہوتا، اور ہر خاموش انسان کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ اسلام اور جدید نفسیات جو ہے نا، وہ ہمیں محبت کی ایسی نشانیاں بتاتے ہیں نا کہ جو الفاظ سے زیادہ اعمال میں نظر آتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے شوہر کی سچی محبت کی وہ 3 نشانیاں جو قرآن، حدیث اور نفسیات تینوں کی روشنی میں ثابت ہوں گی، اور یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ تیسری نشانی شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے، اور ہر جو نشانی ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ایسٹرن گرل، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا یہ چینل جہاں میں اسلام، نفسیات، رشتوں اور شخصیت سازی کے متعلق ایسی معلومات اکٹھی کر کے ریسرچ کر کے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں جو آپ کی زندگی میں حقیقی مثبت تبدیلی لا سکیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں میاں بیوی بہن بھائی میرے کہ آپ کے گھر میں محبت، سکون اور برکت بڑھے، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج کا ولاگ ہوگا جی ہمارا اسلام آباد کی سڑکوں کا، روڈز کا، گلیوں کا، کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ میں اپنے بیٹے کی ایڈمیشن کے لیے گئی تھی تو اسلام آباد میں گئی تھی۔ اسلام آباد میں پھر جو ہم نے روڈز کی جو میں نے کیپچر کیے وہ میں نے کہا چلے میں اپنے ناظرین سے، اپنی بہنوں سے بھی شیئر کروں۔ ہاں جی، اب بات کرتے ہیں جی ٹاپک کے بارے میں۔ پہلی علامت کیا ہوتی ہے کہ آپ کا میاں جو ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ پہلی بات، اسلام میں محبت کا سب سے بڑا معیار صرف جذبات نہیں ہوتا بلکہ اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے بہتر ہوں۔ تو اگر میری بہنوں آپ کا شوہر آپ سے عزت سے بات کرتا ہے، آپ کی غلطیوں پر ہر وقت ذلیل نہیں کرتا، غصے میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، آپ کی عزت دوسروں کے سامنے محفوظ رکھتا ہے، تو یہ صرف اچھا اخلاق نہیں ہے بلکہ محبت کی مضبوط علامت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 19 ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرے۔ اور نفسیات کیا کہتی ہے ہماری ریلیشن شپ سائیکالوجی کے مطابق، جو انسان واقعی محبت کرتا ہے نا، وہ اپنے ایموشنل سیفٹی یعنی کہ شریک حیات کو ایموشنل سیفٹی جو ہے اس کو رکھتا ہے، دیتا ہے اسے، اور یعنی کہ اس کے ساتھ رہ کر خوف نہیں ہوتا بلکہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک بیوی ایسے شخص کے ساتھ رہ کے پرسکون محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ خود کو محفوظ، باعزت اور پرسکون محسوس کرتی ہیں نا، تو خوش قسمت ہیں جی آپ، کیونکہ آپ کے خاوند جو ہے نا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کی پہلی مضبوط نشانی ہے۔ اب آتے ہیں جی علامت نمبر 2، وہ آپ کی ذمہ داری کو بوجھ نہیں بلکہ عبادت سمجھتا ہے۔ محبت صرف رومانی باتوں کا نام نہیں ہے میری بہنوں، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ سب جانتی ہیں، جو لوگ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کا بڑا اچھی طرح احساس ہے۔ اصل محبت اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ جو شوہر گھر کے اخراجات دیانتداری سے پورے کرتا ہے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، بیماری میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، مشکل وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف فرض ادا نہیں کر رہا بلکہ اپنی محبت بھی ثابت کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اگر نیک نیتیں سے کرے تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اب آ جائیں جی نفسیات کے متعلق۔ نفسیات سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے نا وہ صرف احساس کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان مشکل حالات میں بھی ساتھ چھوڑنے کی بجائے ساتھ کھڑا رہتا ہے نا، تو یہی حقیقی محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، تحفے کبھی کبھی محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونا جو ہے نا محبت کو ثابت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے خاوند میں یہ خوبی ہے تو اس کا مطلب ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ کا خاوند جب آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب آ جائیں جی اس کی تیسری علامت پہ۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت، رائے اور احساسات کی قدر کرتا ہے۔
سب سے اہم نشانی، جو شوہر واقعی محبت کرتا ہے نا، وہ آپ کی بات کو جو ہے نا غور سے سنے گا، آپ کی رائے کو اہمیت دے گا، آپ کے خوابوں کا احترام کرے گا، آپ کی کامیابی پر خوش ہوگا، آپ کو دوسروں کے سامنے نیچا نہیں دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ تو غور کیجئے میری بہنوں، بیٹیوں، جو بھی جن کی بھی شادی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف محبت نہیں بلکہ رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب صرف پیار نہیں ہوتا، اس کا مطلب احترام، معافی، تعاون اور ایک دوسرے کی عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اب آ جائیں جی نفسیات کے بارے میں، وہ نفسیات کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ دنیا کے مشہور ریسرچر ریلیشن شپ کے مطابق کامیاب شادیوں کی سب سے بڑی جو بنیاد ہوتی ہے نا، وہ میوچل رسپیکٹ یعنی کہ باہمی احترام ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی، باہمی احترام ہوتا ہے۔ جہاں پہ عزت ختم ہو جائے نا، وہاں پہ محبت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی، یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شوہر جو ہے نا ہر وقت مکمل بھی نہیں ہوتا، یہ بھی میری بہنوں یاد رکھیں۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں۔ کبھی تھکن ہوگی، کبھی مالی پریشانی ہو سکتی ہے، کبھی ذہنی دباؤ بھی رویہ بدل سکتا ہے، کبھی آفس میں، اس کے کام میں، جاب میں، کاروبار میں تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے، اوپر نیچے ہو بھی سکتا ہے کبھی کبھار، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف ایک دن یا ایک واقعے سے کسی کے دل کا فیصلہ نہیں کرنا۔ کسی بھی رشتے کو سمجھنے کے لیے اس کا جو مستقل رویہ ہے نا، جو اس کا ہمیشہ اکثر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ایک دو دن کے رویے کو مد نظر نہیں رکھنا۔ اگر اس کے دل میں احترام، ذمہ داری ہے، خیر خواہی موجود ہے، تو یہی محبت کی اصل بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے میری بہنوں کیا بات کی کہ اگر آپ کے شوہر میں یہ 3 خوبیاں ہیں نا، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ذمہ داری کو عبادت سمجھتا ہے، اور آپ کی عزت اور احساسات کی قدر کرتا ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ حقیقی محبت کی مضبوط نشانی ہے۔ اور اگر ان میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو مایوس ہونے کے بجائے آپ دعا کریں، حکمت کریں، حکمت سے اس کے ساتھ چلیں، نرم گفتگو اس کے ساتھ کریں، اور باہمی احترام کے ذریعے اس رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہی اس ایسے الجھے ہوئے مسئلے کا حل بھی ہے۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں ہوتا، محبت تو وہ سکون ہوتی ہے بہنوں، جو دل کے خوف سے نکال کے اطمینان میں لے آئے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی بھی ایسے مرد کے ساتھ، ایسے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہیں جس میں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، آپ کو ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں کسی وقت بھی مجھے یہ بندہ نکال سکتا ہے گھر سے، تو ایکچولی وہاں پہ محبت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کے دل کو جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہے، اس کے ساتھ رہ کے آپ کو محفوظ اپنے آپ کو لگتا ہے، وہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے، وہاں پہ محبت ہے، تو سمجھ لیں کہ وہیں پہ وہ محبت کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ تو محبت میں وہ احترام ہے جو تنہائی میں بھی قائم رہتا ہے، محبت میں وہ وفاداری ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اگر اللہ نے آپ کو ایسا شریک حیات عطا کیا ہے تو اس نعمت کی قدر کیجئے، اور اس کے لیے دعا کیجئے، اور اپنے رویے سے بھی محبت کو بڑھائیے۔ اور اگر آپ ابھی بھی اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی بھی امید مت چھوڑیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسٹرن گرل چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں محبت، رحمت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔